بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں غازیوں کے سردار حضرت عباس علمدار کی قبر اقدس اور اس کے گرد گھومتے پانی کی بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی کہاں سے آیا؟ پانی کیوں حضرت عباس کی قبر کے گرد چکر لگاتا ہے؟ کیا تاریخی حوالوں میں اس پانی کا کوئی ذکر موجود ہے؟ یہ پانی اگر اتنے سالوں سے کھڑا ہے تو اس میں بدبو پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں پانی کم یا ختم نہیں ہوتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے ہماری ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیں۔ بات شروع کرتے ہیں عراق کے پانی سے، جہاں پر متمکن اور کھارے پانی کے علاوہ پانی ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس حال میں حضرت عباس علمدار کے روضے پر میٹھے پانی کا ہونا سائنسدانوں کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ لوگ تحقیق کرنے پہ مجبور ہیں کہ آخر یہ خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیوں اس کی رنگت اور ذائقہ نہیں بدلتا؟ آئیے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس حضرت مولا علی اور ام بنین کے فرزند ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کے حکم پر آپ پانی لینے کے لیے علقمہ نہر پر گئے اور بڑی بہادری سے نہر سے پانی بھرا، لیکن وہاں پر ہی عمر بن سعد کے سپاہیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں شہادت ہوئی، پھر وہاں ہی حرم حضرت عباس تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہی پانی جو آپ نہر علقمہ سے لینے گئے تھے لیکن خیموں تک نہ پہنچا سکے، اب بھی اسی نسبت سے پانی آپ کے روضے میں موجود رہتا ہے۔ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا پانی خود ہی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا سرداب کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عباس کے روضہ مبارک کا اہم حصہ سرداب ہے، جہاں ان کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سرداب کی دیواریں انتہائی موٹی اور چوڑی بنائی گئی ہیں۔ اس میں بہت سی گیلریاں اور تنگ راستے ہیں۔ اس کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں اور گیلری کی دیواریں جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس کے قریب ہے، ان میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کے سامنے دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا گیا تھا، لیکن مذکورہ منصوبے کے تحت اس دیوار کو ختم کر کے نئی دیوار بنائی گئی ہے اور اس دیوار میں سوراخ رکھے گئے ہیں، اور سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلری مزید 10 سینٹی میٹر تنگ ہو گئی ہے۔ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت ہی لگایا گیا تھا۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت شیخ علیم عباس، جن کی عمر اب 76 سال ہے، وہ پچھلے 36 سال سے حضرت عباس علمدار کے روضے پر خادم اعلیٰ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روضۃ الابو الفضل میں لکھتے ہیں کہ پہلے سرداب میں یہ پانی چشموں کی صورت بہتا تھا، یعنی ایک طرف سے آ کر دوسری طرف سے نکل جاتا تھا اور 400 سال تک ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد پانی ٹھہر سا گیا اور کبھی کبھی حرکت کرتا ہے۔ نہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت عباس کی قبر مبارک کے آس پاس کی زمین سے ہی مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی تھیں تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا تھا۔ حضرت شیخ علیم مزید لکھتے ہیں کہ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کی دیواروں میں دراڑ کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی، لیکن ان کا مقصد پانی کا ہی معائنہ کرنا ہے، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب وہ ٹیم انگلستان واپس نہیں چلی گئی تب تک پانی کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا اور پھر ایک دن دوبارہ نمودار ہو گیا، لیکن اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنی ایک سطح برقرار رکھے ہوئے ہے جو نہ کم ہوتی ہے اور نہ زیادہ۔ شیخ علیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی ایک مہینے سے زیادہ اگر پڑا رہے گا تو بدبودار ہو جائے، لیکن اس سرداب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار
نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی قبر مبارک میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کیسا معجزہ دکھا رہا ہے اللہ تعالی ہم کو، اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ پانی قبر میں داخل نہیں۔ 400 سال سے پانی کھڑا ہے لیکن نہ بدبو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھارا پن، نہ ہی پانی گندا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے؟ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے، وہ برحق بھی ہیں۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس کے روزے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔